تدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ عاملین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رات سورہ الفتح کے یہ چوتھے رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب میں جو دیکھا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے گھر کی زیارت فرما رہے ہیں، عمرہ ادا کر رہے ہیں، تو صحابہ کرام میں سے بعض کے دل میں یہ بات تھی کہ ہم یہ عمرہ ادا کیے بغیر ہی چلے جا رہے ہیں، تو وہ خواب تو پورا نہ ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کرنے کے لیے یہ آیات نازل فرمائی کہ لقد صدق اللہ رسولہ رؤیا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا، بالحق، جو بالکل در حقیقت حق کے مطابق تھا، یعنی اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کے سامنے یہ بات واضح کر چکے تھے کہ جو خواب اللہ تعالیٰ نے دکھایا وہ لازم نہیں تھا کہ اسی سال اس کو پورا کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر مزید یہ وضاحت فرما دی کہ جو خواب ہم نے اپنے رسول کو دکھایا وہ سچا تھا اور برحق تھا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، تم انشاءاللہ مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے اور بڑے امن کے ساتھ داخل ہوگے۔ تو یہ سال تو اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی وہی عطا فرمائی جو کہ صلح حدیبیہ کی شکل میں تھی، اور یہ خواب اس سے اگلے سال پورا ہوا، یعنی 2 سال بعد، وہ عمرہ تو 1 سال بعد اور 2 سال بعد جو ہے وہ مکہ فتح ہو گیا۔ تو یہ فتح مبین اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر عطا کی، اور اس خواب کی تکمیل اس کے 1 سال بعد ہوئی۔ محلقین رؤوسکم ومقصرین، تم اپنے سروں کو منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے۔ سر کو منڈوانا جو ہے یہ حج اور عمرہ میں یہ لازم نہیں ہے، بلکہ بال ترشوانے کی بھی اجازت ہے۔ البتہ سر منڈوانا افضل ہے، اس لیے کہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا ہے، اور بال ترشوانے سے بھی یہ شرط پوری ہو جاتی ہے۔ البتہ عورتوں کے لیے سر منڈوانا لازم نہیں ہے، ان کے لیے صرف بال، ان کا کچھ حصہ تراش لینا ہی کافی ہے۔ لا تخافون، اور تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی اس حالت میں تم عمرہ ادا کرو گے کہ تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ فعلم ما لم تعلموا، بس اللہ وہ بات جانتا تھا جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، اور اس کے علاوہ اس نے تمہیں قریب کی فتح عطا کر دی، یعنی یہ فتح مبین تھی جو کہ اس صلح کی صورت میں وجود میں آئی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اور وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اب یہاں یہ بات جو فرمائی گئی کہ وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، یہاں یہ ایک صورتحال پیدا ہوئی تھی جب صلح نامہ تحریر کیا جا رہا تھا، تو اس کا عنوان تھا کہ یہ صلح نامہ قریش مکہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے۔ تو قریش مکہ نے اس پر اعتراض کیا کہ اسی چیز کو تو ہم نہیں مانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کہیں یہ معاہدے سے پھر نہ جائیں، اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کو مٹا دیا، اور صرف یہی عنوان باقی رہا کہ یہ معاہدہ قریش مکہ اور محمد بن عبداللہ کے درمیان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح فرمایا ہے کہ وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ یعنی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول مانے یا نہ مانے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے جب آپ کو اس منصب پر فائز کر دیا تو آپ اللہ کے رسول ہیں اور برحق رسول ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ معاہدہ جو ہے یعنی وجود میں آ گیا، اور وہ اہل ایمان کے لیے فتح مبین جو ہے وہ ثابت ہوا۔ اور دوسری بات یہ کہ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ یعنی اللہ کا یہ جو دین ہے وہ محض اس لیے نہیں ہے کہ محکوم ہو کر رہے اور باقی دین اس کے اوپر غالب رہے، بلکہ یہ دین اس لیے اللہ نے بھیجا ہے کہ یہ غالب ہو باقی ادیان پر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری محض دین کی تبلیغ ہی نہیں تھی، بلکہ دین کے غلبے کے لیے بھی آپ کو بھیجا گیا کہ اس دین کو باقی ادیان پر غالب کریں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور ان سب باتوں پر اللہ گواہ کافی ہے۔ یعنی آپ کے رسول ہونے پر اور اس دین کے برحق ہونے پر اللہ کی گواہی جو ہے وہ ہی کافی ہے۔ اگر کوئی اور بھی گواہی دیتا ہے تو یہ اس کی خوش قسمتی ہے، اس کا اپنا بھلا ہے، اس کی اپنی کامیابی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی برحق ہے، اور آپ کی رسالت کے اور بھی کئی پہلو ہیں جو باقی انبیاء کے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہ آپ کی رسالت پوری روئے زمین کے لیے ہے، جبکہ اور دور میں کئی پیغمبر بھی آتے رہے ایک ہی وقت میں، کوئی کسی علاقے میں کوئی کسی علاقے میں، لیکن آپ کی جو رسالت ہے وہ پوری روئے زمین کے لیے ہے۔ اور اسی طرح سے آپ کی رسالت تا قیامت ہے، یعنی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس دنیا کے ختم ہونے پر یہ یعنی جب تک یہ دنیا قائم ہے آپ کی رسالت ہے، اور اللہ آپ کی اس رسالت پر گواہ ہے، آپ کے دین پر بھی گواہ ہے۔ جو آپ لے کر آئے یہی دین برحق ہے، اور اسی کے غلبے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کے بعد تمام اہل ایمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کریں، اس کے پھیلانے کے لیے بھی، اس کے غلبے کے لیے بھی اپنی پوری کوشش کریں۔ ہمیں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی طرف اپنی توجہ رکھنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے پروردگار ہمارے بھائی ملک نظر صاحب مرحوم کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی قبر کو روشن فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ یا اللہ ان کے جو پسماندگان ہیں ان کو صبر کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کے پسماندگان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنے اس وقت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بھی جو دوست احباب بزرگ اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان سب کی بھی مغفرت فرما، ان کی آخرت کی منزل آسان فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔